لائق سے تکریم معزز مکرم باوقار سادات کرام مشائخ نظام علماء ذوی الاحترام، بالخصوص بلبل باغ رسالت مداح رسول گلشن قادریت کے مہکتے ہوئے پھول سید محمد نواز باپو قادری الجیلانی دامت برکاتہ القدسیہ، حضور سید سرکار سید محمد فردوس باپو قادری الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ، برادر اکبر حضرت علامہ مولانا محمد عثمان غنی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ و دیگر برادران اسلام، خواتین اسلام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومنہم من عاہد اللہ لئن اتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین فلما اتاہم من فضلہ بخلوا به وتولوا وهم معرضون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ جی لگا کر درود شریف پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے پورا مجمع دل کی گہرائیوں کے ساتھ ایک بار اور جی لگا کر درود شریف پیش کر لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے ماہ ربیع النور شریف کی تیسری شب میں جشن عید میلاد النبی میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے خاص فضل عظیم سے ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے دارین کی نعمتوں کا سبب بنائیں۔ فقیر قادری اپنی گفتگو کا آغاز امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت
الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے اس مایہ ناز کلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے جس میں امام اہل سنت یوں عرض گزار ہے اور کہتے ہیں کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اور کہتے ہیں لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا میں تیرے قربان گیا، میرے آقا میرے مولا میں تیرے قربان گیا۔ اور کہتے ہیں آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا۔ اور کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، یا رسول اللہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اور ایک ہی بات پوری دنیا سنیت کو سکھا کر گئے، کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور ان نجدیوں سے کہتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور افر منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر، افر منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر، بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا۔ اور پوری دنیا کے عاشقوں کو پکار کر کہتے ہیں کہ جب بھی جیو تو حضور کے لیے، جب بھی مرو تو حضور کے لیے، اٹھو تو حضور کے لیے، بیٹھو تو حضور کے لیے، سو تو حضور کے لیے، جاگو تو حضور کے لیے۔ حد تو یہ ہے آخر میں کہتے ہیں کہ جب بھی کہیں بھی اگر ذکر رسول چھڑ جائے تو تمہارے دل و جان کی کیفیت یہ ہونی چاہیے، کہتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت۔ تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس بار رونق بزم میں ایک آیہ شریفہ اور حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ابتدائی جز میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے وقت میں برکت عطا فرمائی تو دونوں مضامین پر چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ کرے اللہ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائیں اور مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو مل کر سننے اور سنانے سے کروڑوں درجہ زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں سب سے پہلے قرآن عظیم کی اس آیت کریمہ کا سادہ سا ایک مفہوم آپ کے سامنے پیش کر دوں۔
جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم ضرور نیک ہو جائیں گے۔ تو جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ یہ قرآن عظیم کی سورہ توبہ کی میں نے آیت مقدسہ کا آسان مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا، اور جو حدیث پاک پڑھی وہ حدیث پاک جس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب ترین اشیاء کا ذکر فرمایا، اور یہ پوری طویل حدیث میں آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ پڑھ کر سنا دیتا ہوں، اور پھر اسی پر کچھ تشریحات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اسی تشریحات میں اس آیت پر جو مجھے گفتگو کرنی ہے وہ بھی آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس مجمع میں، اور حضور جہاں کھڑے ہو جاتے، تشریف فرما ہو جاتے یا بیٹھ جاتے، تو صحابہ ستاروں کی مانند حضور کے ارد گرد جلوہ فگن ہو جاتے تھے، اور ان صحابہ میں اگر سب سے اولین ترین کوئی حضرات نظر آتے تو ایک طرف سیدنا صدیق اکبر نظر آتے، ایک طرف فاروق اعظم نظر آتے، ایک طرف حضرت عثمان ذو النورین نظر آتے، اور ایک طرف مولائے کائنات نظر آتے۔ اور جب بھی حضور کلام فرماتے، کوئی بات ارشاد فرماتے، تو کبھی کبھی صدیق و عمر کی طرف نظر ہوتی، کبھی کبھی عثمان و حیدر کی طرف نظر ہوتی، کبھی شمع رسالت کے پروانوں کی طرف نظر ہوتی۔ اس انداز میں حضور نے احادیث کا ایک ذخیرہ صحابہ کرام کے سامنے پیش فرمایا، جو رہتی دنیا تک آج بھی ہمارے پاس یہ حدیث کی شکل میں موجود ہیں۔ جو جتنے موتی احادیث میں سے چن سکتا ہے، آج بھی دنیا جو ہے جہاں جہاں بھی پیشکش کر رہی ہے، جب کسی کے پاس کوئی جواب نہیں بن پڑتا تو کوئی نہ کوئی قرآن سے تلاش کرتا ہے، کوئی حدیث سے تلاش کرتا ہے، کوئی قیاس سے تلاش کرتا ہے، کوئی اجماع سے تلاش کرتا ہے، کوئی ائمہ مجتہدین کے آرا سے تلاش کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا دنیا سوال کرے کہیں نہیں ملتا، اگر کسی دین میں ملتا ہے تو وہ دین کوئی اور نہیں ہے، وہ آمینہ کے لال کا لایا ہوا دین دین اسلام ہے، جو ہر میدان میں ہر سوال کا جواب ہمیں عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ کے مجمع کا یہ اصول تھا کہ حضور بیان فرماتے تو خاموش ہو جاتے، اور حضور کو ایسی بات فرماتے تو صحابہ بھی حضور کی تصدیق کرتے ہوئے اپنی باتیں بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ تو ایک بار ایسے ہی مجمع لگا ہوا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں تین چیزیں محبوب ہے۔ ارشاد فرمایا نمبر ایک، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عین فی الصلاۃ۔ حضور نے فرمایا پہلی چیز خوشبو، دوسری چیز میری بیویاں یعنی ازواج مطہرات، اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی گئی ہے۔ کہ حضور نے اس دنیا میں تین چیزوں کو پسند کر کے صحابہ کے درمیان یہ دنیاوی چیزوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ بس ابھی حضور کے یہ اقوال پورے ہوئے، اتنے میں حضرت صدیق اکبر قریب ہی تھے۔ فقال ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، صدقت یا رسول اللہ وحبب الی من الدنیا ثلاث۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا۔ عرض کرتے ہیں کہ مجھے بھی دنیا میں تین ہی چیزیں محبوب ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، النظر الی وجہ رسول اللہ وانفاق مالی علی رسول اللہ وان یکون بنتی تحت رسول اللہ۔ یعنی یا رسول اللہ، ابو بکر کو بھی اس دنیا میں تین چیزیں محبوب ہیں۔ نمبر ایک کہ ہر وقت میں آپ کے چہرے انور کو دیکھا کروں۔ نمبر دو، یا رسول اللہ جو کچھ بھی اللہ نے مجھے مال دیا ہے وہ میں آپ کے نام پر قربان کرتا چلا جاؤں۔ اور نمبر تین
میری بیٹی عائشہ کا نکاح میں آپ کے ساتھ کر دوں، یہ دنیا کی 3 چیزیں مجھے محبوب ہیں۔ یہ 3 باتیں صدیق اکبر نے کہی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم بیٹھے تھے، انہوں نے کہا فقال عمر رضی اللہ عنہ صدقت یا ابا بکر، اے ابو بکر آپ نے بھی سچ فرمایا۔ وحبب الی من الدنیا 3، یعنی دنیا میں مجھے بھی 3 ہی چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1 الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والصوم الخلیق۔ کہا ابو بکر آپ نے سچ فرمایا، عمر بن خطاب کو بھی 3 چیزیں پسند ہے۔ نمبر 1 کہ اچھی باتوں کا حکم دینا، بری باتوں سے روکنا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا یہ بوسیدہ اور پھٹے پرانے کپڑے پہننا۔ یہ 3 باتیں سیدنا عمر بن خطاب نے عرض کی۔ فقال عثمان، اتنے میں حضرت عثمان بول اٹھے اور عرض کیا صدقت یا عمر، وحبب الی من الدنیا 3، اشباع الجیعان وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن۔ کہا عمر آپ نے بھی سچ کہا، عثمان ذوالنورین کو بھی 3 چیزیں پسند ہے۔ نمبر 1 بھوکوں کو کھانا کھلانا، نمبر 2 جو بغیر کپڑے کے لوگ ہیں انہیں کپڑے پہنانا، اور نمبر 3 فرمایا قرآن عظیم کی تلاوت کرنا۔ ابھی حضرت عثمان غنی کی یہ 3 چیزیں پوری ہوئی، سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے۔ فقال علی رضی اللہ عنہ صدقت یا عثمان وحبب الی من الدنیا 3، اے عثمان آپ نے سچ کہا، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ اور یوں ارشاد فرمایا، کہا حضرت علی المرتضیٰ نے الخدمت للضیف والصوم فی الصیف والضرب بالسیف۔ کہا عثمان مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے۔ نمبر 1 مہمانوں کی خدمت کرنا، نمبر 2 گرمیوں کے دنوں میں روزہ رکھنا، اور نمبر 3 تلوار کے ذریعے اللہ کے لیے میدان جہاد میں جا کر جہاد کرنا، یہ مجھے پسند ہے۔ یہ مولا کائنات نے بیان کیا۔ پتہ یہ چلا حضور کی ان 3 بات پر یہ 4 صحابہ ابھی یہ کہہ ہی رہے تھے کہ فَبَيْنَاهُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ جِبْرِيلُ علیہ السلام فَقَالَ أَرْسَلِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمَّا سَمِعَ مَقَالَتَكُمْ وَأَمَرَ أَن تَسْأَلَنِي عَمَّا أُحِبَّ إِن كُنتُم مِّنْ أَهْلِ الدُّنْيَا۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام اس نشست میں آئے اور آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ لوگوں کے کلام کو سن لیا ہے، یعنی آپ نے اپنی پسند کا جو ذکر خیر کیا وہ سب سن لیا ہے، اور یا رسول اللہ مجھے بھیجا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ جبریل اگر تم بھی دنیا کے بندے ہوتے یعنی انسان ہوتے تو تم دنیا میں کن چیزوں کو پسند فرماتے؟ یعنی حضرت سید الملائکہ کو بھیج کر اللہ رب العزت یہ پوچھوا رہا اپنے محبوب کے ذریعے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب یہ آ کر کہا نا تو فقال، حضور نے فرمایا ما تحب ان کنت من اہل الدنیا، حضور نے فرمایا جبریل اگر آپ دنیا کے انسان ہوتے تو تم کیا پسند کرتے؟ فقال ارشاد الضالین وموانست الغرباء والقانتین ومعاونت اہل العیاء والمعسرین۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی پسند بتاتے ہوئے کہا یا رسول اللہ سب سے پہلی بات جو مجھے پسند ہے وہ راستے بھولے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھانا، یعنی جو گمراہ ہو جائیں اسے راہ راست پر لانا، یہ مجھے پسند ہے۔ اور نمبر 2 مسافر انسانوں کی دل جوئی اور غم کو دور کرنا۔ نمبر 3 فرمایا جو خدا کے فرما بردار ہیں ان کی رہنمائی کرنا، اور ساتھ میں کہتے ہیں نمبر 3 بال بچوں والے جو لوگ ہیں اور وہ تنگ دست ہوں تو ان غریبوں کی مدد کرنا، یہ جبریل کو پسند ہے۔ یہ 3 باتیں حضرت جبریل علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اس وقت بارش جو ہے اللہ کی قدرت کاملہ کے تحت برس رہی ہے۔ ہمیں اللہ سے امید ہے کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس جلسے میں بارش ہو جائیں تو وہ قبولیت کی دلیل ہوتی ہے۔
اور ہم جن کا ذکر خیر کر رہے ہیں، میں نے ان کے بیٹوں کے نام سے ایک نقش جو ہے یہاں رکھ دیا ہے، اور مجھے اللہ سے امید ہے اور ان بزرگوں کے فیضان پر یقین ہے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ بارش جو برس رہی ہے وہ رحمت بری ہے، اور اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس جلسے کو قبول فرما لیں، اور یہ رحمت بھری جو برسات اس وقت ہم پر برس رہی ہے، اگر اللہ کریم اپنا خاص فضل فرمائیں اور 12 روز تک اس کے محبوب کا جو ذکر کر رہے ہیں، اگر تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنی شان روک لیں تو اس کی ذات سے بعید نہیں ہے، لیکن آپ تمام احباب سے گزارش ہیں بیٹھے رہیں گے، جو بھی انشاءاللہ ہوگا آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک بار محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی 3 چیزیں بیان فرمائی کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں یہ چیزیں پسند کرتا ہوں۔ بس ابھی جبریل علیہ السلام وہیں تھے کہ فقال جبریل یحب رب العزت جل جلالہ من عبادہ 3 خصال بذل الاستطاعہ والبکاء عند الندامہ والصبر عند الفاقہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام وہیں بیٹھے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مجھے اپنے بندوں میں سے 3 بندوں کی خصلتیں بڑی پسند ہیں، یعنی 3 خصوصیتیں جس بندے میں ہو وہ بندہ مجھے بڑا پسند ہے ان خصوصیات کی وجہ سے۔ حضور نے فرمایا وہ کون سے ایسے بندے ہیں کہ جن کی خصلتیں اللہ پسند کرتا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پہلی چیز عرض کی، کہا پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ اپنی طاقت بھر جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس خرچ کرنے کو پسند فرماتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں دینے کو پسند کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا اگر کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فرمایا اگر وہ اس گناہ کے بعد نادم ہو جائیں، یعنی شرم سے پانی پانی ہو جائیں، تو فرمایا وہ ندامت اللہ کو بڑی پسند آتی ہے۔ اور نمبر 3 ارشاد فرمایا اگر کسی کو اللہ تنگ دستی میں ڈال دیں، یعنی اس کے گھر پہ کھانا ختم ہو جائیں، اگر وہ تنگ دستی میں صبر کرے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس بندے کا اس وقت صبر کرنا یہ بھی اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے۔ یعنی یہ 3 صفات ان بندوں کی بیان فرمائی اور اس کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اب آپ اور ہم دیکھ لیں، یہ میں نے کم و بیش 21 کے قریب چیزیں آپ کے گوش گزار کر دی ہے۔ اگر فی الحال آپ کے ذہن میں ذہنی طور پر نہ بھی رہیں تو آپ کبھی مولانا عثمان غنی صاحب سے ملیے، ان سے یہ چیزیں پوچھ لیجئے، یا یوٹیوب پر برکاتی ہاشمی چینل پر جب یہ بیان اپلوڈ ہوگا آپ اس میں سے نکال کے اس کو سنیے گا، اور کم از کم ہمارا اور آپ کا مزاج یہ ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے صحابہ اور اہل بیت نے پسند کیا، ہمیں بھی وہ چیزوں سے محبت ہونی ہی چاہیے۔ میں ایک ٹاپک پر اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اللہ کرے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائیں۔ نمبر 1 جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بندے کو پسند کرتا ہوں جو اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان خرچ کرنے والوں کے فضائل بھی بیان فرمائے، اور جو لوگ کچھ کمزوریوں کی وجہ سے، یعنی ایمان کی کمزوری، تنگ دستی اور فقر کی وجہ سے اپنے آپ کو یہ مائل کر لیتے ہیں کہ اگر میں نے اللہ کی راہ میں کچھ دے دیا تو کہیں کم نہ ہو جائیں، اس تنگ دستی کے خوف سے جو لوگ خرچ نہیں کرتے، اللہ نے ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی، اور خاص کر کے ان لوگوں کی برائی بیان فرمائی جو سراپا بخیل اور کنجوس پن کے شکار ہوتے ہیں۔ اس تقریر کو آپ اس طرف نہیں لے جائیے گا جو عوامی سطح پر لوگ لے جاتے ہیں۔ میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں یہ دراصل اسلام کا معاشی نظام ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جیسے مارکیٹ میں ایک شیئر بازار جو ہوتی ہے نا، اس کا بڑا مطلب رول ہوتا ہے، یعنی سونا ہو، چاندی ہو، موتی ہو، ہیرے ہو، یہ مارکیٹ جو بڑی بڑی چلتی ہے اس کا بڑا مطلب ایک رول ہوتا ہے دنیا بھر میں، یعنی اگر اس کی قیمتیں گرتی ہیں تو ہر چیز کی قیمت گرتی ہے، اگر وہ آسمان پہ چڑھ جائیں قیمت تو ہر چیز کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ آج ہی ابھی دیکھ لیں آپ
چند سال پہلے یعنی لاک ڈاؤن سے پہلے یہی سونا اور چاندی 35,000 سے لے کر 40,000 تک تھا، اور ابھی 70 یا 75,000 پر تولہ مل رہا. یعنی یہ ہمیں باور کرایا جا رہا ہے. آخر یہ مہنگائی، یہ معاشی حالات بڑھتے کیوں ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جب لوگ اللہ کی راہ میں دینا بند کر دیتے ہیں تو پھر اللہ انہیں مہنگائی کا شکار بنا دیتا ہے. اور یہ زکوٰۃ جس کا آپ نام سنتے ہیں خالی، لیکن آپ کسی بھی عالم دین کو پوچھئے گا، میں وہ مقرر نہیں ہے جو آپ کو خالی لطیفے سنا کے ہنسا کے چلا جاؤں گا. آپ اپنی زندگی کا خود محاسبہ کر لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ سینکڑوں مالداروں کو جانتے ہوں گے جو اپنے مال کی کما حقہ زکوٰۃ بھی نہیں نکالتے ہوں گے. اور یہ میں راجکوٹ کی بات کر رہا ہوں. میں راجکوٹ میں 8 دن رکتا ہوں رمضان میں. آپ کو سن کے حیرت ہوگی، بڑے بڑے مالدار لوگ بھی اپنی کما حقہ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ انہیں زکوٰۃ کا علم اور نالج ہے ہی نہیں. لیکن آپ قرآن شریف اگر پڑھنا جانتے ہو تو آپ اٹھائیے، کم و بیش 700 سے زائد مقامات پر اللہ نے جہاں جہاں نماز کا ذکر فرمایا، متصلاً وہاں وہاں اللہ نے زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا. آخر یہ زکوٰۃ ہے کیا جس پر اللہ اس کے رسول نے اتنا زور دیا کیوں ہے؟ وجہ صرف یہ ہے، آج پوری دنیا لوگوں کا مال کھا رہی ہے. اب کسی بھی بندے کو جو سب سے بڑے مالدار ہوں آپ ان کو پوچھئے، پولیس والے بھی ریل پال رہے ہیں، انکم ٹیکس والی بھی ریل پال رہے ہیں، گورنمنٹ بھی پیسہ لے رہی ہے اور باقاعدہ سپڑا صاف کر دیتی ہے، تب رونے دھونے کے سوا کچھ نہیں ہوتے. لیکن اگر تم اپنے مال کو بچانا چاہتے ہو، محفوظ رکھنا چاہتے ہو اور تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی کام آ جائیں، اگر ایسا سیفٹی والا مال چاہتے ہو، اللہ اس کے رسول نے ضمانت لی ہے اور گارنٹی دی ہے، اللہ کے نام پر زکوٰۃ نکالو. اب تمہارے مال کی ضمانت تمہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود اس مال کا محافظ ہوگا. دنیا کی کوئی طاقت تمہارے مال میں نقصان نہیں پہنچا سکتی. لیکن ہم لوگ تو دنیا میں دیکھ رہے ہیں نا، ہم لوگوں کی باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں. اگر ایرا غیرہ نتھو کھیرا کہنے کہ یہ دینا پڑے گا تو ₹1,00,000 بندہ دے رہا ہے، اور دین تمہارا کہہ رہا ہے کہ 40واں حصہ دو، بندہ انکار کر رہا ہے. اور اتنے گھاپلے مارتے ہیں، اللہ کی پناہ توبہ کرنی چاہیے اس معاملے سے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا جو بندہ زکوٰۃ نہیں دے گا اللہ اس کی نماز کو منہ پر مار دے گا. اب اس کو ہم لوگ سیریس خالی رمضان میں سمجھتے ہیں کہ یہ ٹاپک ہے نا، یہ مولانا لوگوں کا ہے، خالی مدرسے میں چندہ جمع کرنے کے لیے. نہیں 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 نہیں، مدرسوں کا قرآن اور حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے. یہ علماء کرام نے بعد میں باقاعدہ اس کو ایک لاگو کیا ہے، ورنہ 7 کے قریب افراد ایسے ہیں جن کو صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ اور یہ عید الفطر کا جو عشر، یہ فطرہ جو نکلتا ہے اور زمین میں سے جو عشر نکلتا ہے، یہ کم و بیش 7 افراد کے قریب ہیں جن کا حق ہے. اگر ان غریبوں، بیواؤں اور یتیموں اور ان 7 افراد کو نہیں پہنچاؤ گے تو آپ یاد رکھیے یہ زکوٰۃ کا مال اپنی اولاد کو آپ کھلا رہے ہیں. اور جو زکوٰۃ کا مال کھائے گا نا، حدیث شریف میں ہے کہ وہ یتیموں کا مال اپنے پیٹ میں نہیں ڈال رہا ہے بلکہ وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے. آج ہم اس سے غافل ہیں. کوشش کیجئے گا، میں جو آیت کریمہ پڑھاؤں نا اس کو سنیے گا، اور یہ بہت بڑا فرض ہے. آپ اس کو سادے پن میں نہ لے جائیے گا، اس کو یوں ہی سمجھیے جیسے معاذ اللہ رب العالمین. میں مثال دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے. بڑے سے بڑے مالدار یا چھوٹے سے چھوٹے گراہک والے آپ پوچھ لیں ان کو، پوری دنیا GST بھر رہی ہے کہ نہیں بھر رہی ہے؟ بولو نا بھائی، ایسے نہیں، زوردار والا جواب چاہیے. GST بھر رہے ہیں، سب بھر رہے ہیں. یعنی کوئی بھی بندہ جہاں بھی لینے گیا وہ GST اس میں لگی ہوئی ہوتی ہے، یعنی بل میں وہ مطلب سیٹنگ ہی ہوتا ہے. یعنی دنیا کا کوئی بھی سامان آپ خریدیے GST کا بل ساتھ میں ہی ہے. اور جو لوگ مطلب ایکسپورٹ کے ذریعے منگاتے ہیں ان کو بھی آپ پوچھ لیجئے، دنیا مطلب آگے نکل رہی ہے اور پوری دنیا اس پر بڑھ رہی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو لوگ اس میں گھپلا کرتے ہیں، ریل پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ ریل پڑتی ہے، اور ایسی ریل پڑتی ہے نا کہ نسلیں صاف ہو جاتی ہے. یعنی کروڑ پتی روڈ پہ آ جاتا ہے. میں کہتا ہوں سرکار، گورنمنٹ اگر آرڈر دے تو بندہ GST بھر رہا ہے. اور کتنے ٹکے بھائی لیاس بھائی؟
18%. اور یہاں حال یہ کہ 100 روپے میں 2.5 روپیہ نا، یعنی 40واں حصہ آپ سے دین مانگ رہا. اب آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ابھی 12ویں شریف میں برکاتی اپنے ادارے کا چندہ کرے گا، ہرگز نہیں، میرا یہ مشن نہیں ہے. لیکن آپ کو بتا کر ضرور جاؤں گا کہ آپ جو بھول کر رہے ہیں اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے یہ نہیں سدھارا نا تو ہماری نسلوں میں دین کبھی نہیں آ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ صدقے کی کھجور بھی آتی تھی نا تو حضور نے انگلی ڈال کر امام حسن کے منہ سے باہر نکلوا دی. یہ رسول اللہ نے کہہ کے بتایا، کر کے دکھایا. کہا میں اپنی نسل کے منہ میں صدقات ڈالنا نہیں چاہتا، نکالا، کہہ کر کے نکلوایا، انگلی ڈال کے باہر کیا اور فرمایا یہ صدقات اور خیرات یہ لوگوں کے مال کا میل ہے اور یہ آل محمد کے لیے حرام قرار دیا گیا. یعنی یہ رسول اللہ نے مزاج دیا. پتہ یہ چلا سید جو ہوتا ہے نا اس کا گھر یوں پاک ہوتا ہے. ہاں یہ رسول اللہ نے تربیت کر کے بتائی ہے. میں کہتا ہوں ہم ان کا احترام جو کرتے ہیں نا یہ لوگوں نے کر کے بتایا. آج ہم اور آپ ہیں حساب ہر چیز نو کریے، زکاة نو کیوں نہ دیکھیں مولانا جے لکھوئی لکھونے بھائی. اب مولانا بھی بیچارہ میرے جیسا مجبور ہے، کرے گا کیا، لکھے گا ہی. یعنی اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس پر زکاة کب فرض ہے، کب واجب ہے، اور کب عشر واجب ہے، کب صدقہ فطر واجب ہے، اور کس کو دینا واجب ہے. آج ہم اور آپ جس کو ایرے گیرے نتھو کھیرے کو دیتے ہیں، رشتہ دار سینکڑوں غریب ہوتے ہیں، ان تک یہ بات پہنچتی ہی نہیں ہے. یعنی ان تک ان کا حق ہی نہیں پہنچتا. لیکن سنیے، میں قرآن عظیم کا ایک بہت ہی مشہور و معروف اس آیت کریمہ کے ضمن میں ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں جس سے آپ یہ اندازہ لگائیں گے کہ اگر بندہ اس چیز سے منحرف ہو جائے نا تو پھر اللہ کا عتاب کتنا بڑا آتا ہے. اس کو سنیے. دور رسالت چل رہا ہے اور دور رسالت میں ایک بندے کا نام ہے ثعلبہ. ہاں اس کو یاد رکھیے گا. اور اسی نام سے ایک اور بھی صحابی رسول ہے جو بدری صحابہ میں شامل ہے اور وہ اسی میں شہید بھی ہوئے. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ وہ بندہ تھا جس کو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ منافق بندہ تھا، لیکن تھا بڑا تنگ دست. اس نے ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیا تھا. ایک بار وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ آپ دعا فرمائے کہ اللہ مجھے مالدار بنا دے. تو حضور نے فرمایا ثعلبہ تو جس حالت میں اس میں صبر کر، تیرے لیے بہتر ہے. وہ چلا گیا. 2 بار آیا کہ حضور دعا کر دیں. حضور نے فرمایا تیرے لیے وہی بہتر ہے جو تیری حالت ہے، اسی پر تو صبر کر لے. اس نے کہا حضور اب دعا کر دیں، اگر اللہ نے مجھے مالدار بنا دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں بھی دوں گا اور ساتھ ساتھ میں نیک بن جاؤں گا. یعنی جیسا اللہ اس کے رسول چاہتے ہیں ایسا بنوں گا. اور میں یہ آپ سے عہد کرتا ہوں اللہ اس کے رسول سے، اب دعا کر دیں. جب یہ اصرار بڑھا نا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ثعلبہ کے لیے، جس کی میں نے ابھی وضاحت کر دی ہے، اس کو یاد رکھیے گا، تو حضور نے دعا کر دی. اب جس کے لیے حضور دعا کر دیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ قبول ہی ہے. تھوڑی دن بیتے نا تو اللہ رب العزت نے اس کے اسباب پیدا فرمائے اور چند روز ہوئے نا تو اللہ نے اس کے مویشی میں یعنی بکریوں میں، گایوں میں، اونٹوں میں اتنی برکت دے دی، اتنی برکت دے دی کہ باقاعدہ اس کو مدینہ شریف کی آبادی چھوڑ کر باہر تک رہنے کے لیے جانا پڑا. یعنی یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے انعام ہے، دیا گیا. اور جب یہ ساری چیز دے دی گئی تو اس کے بعد ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. نہیں کوئی چیز کی ضرورت نہیں، بالکل نہیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. لوگ جب بھیگیں گے تو قیامت کے دن ان کو اجر ملے گا اور میرے اوپر چھتری رہے گی تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ برکاتی فقیر کا کوئی اجر کٹ جائے، کیونکہ حضور کا غلام میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، اور ہمیں اللہ اس کے رسول سے امید ہے کہ بارش کے قطرات بھی قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں گواہی دیں گے کہ حضور یہ بارش کے قطروں میں بھی آپ کا میلاد سناتے تھے. تو یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی سرفرازی ہوگی. ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس بندے کو باہر رہنے جانا پڑا. یعنی اب نماز میں جماعت میں شرکت نہیں ہو سکتی تھی، وہیں نماز پڑھتے. ایک دن وہ آیا کہ جمعہ میں غیر حاضری ہونے لگی، یعنی مال بڑھتا گیا، غفلت آتی گئی. اب حد یہ ہو گئی
کہ مطلب مدینہ شریف سے باہر ہی رہنے لگے، اور ایک زمانہ وہ آیا کہ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم نازل فرما دیا اپنے محبوب پر، اور جب زکوٰۃ کا حکم لے کر عامل لوگ جب ثعلبہ کے پاس پہنچے اور حضور کا حکم سنایا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا فرمان سنایا ہے، زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے اور آپ اپنے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ دے دیں، بس اتنا کہا۔ اب ان کا جواب سنیے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں زکوٰۃ دینے سے انکار تو نہیں کرتا، لیکن یہ ٹیکس لگتا ہے مجھے۔ دیکھو مال بڑھتا ہے نا تو آدمی کو 100 بہانے، اس نے کہا یہ ٹیکس لگتا ہے، جاؤ جاؤ فرصت ملے گی نا تو حساب لگاؤں گا۔ آج بھی بڑے بڑے مالدار کو آپ اٹھا کر دیں، میں کسی مالدار کا دشمن نہیں ہوں، اس کو یاد رکھیے گا، لوگ اس کو اپنے اوپر نہ لے کہ برکاتی نے خالی مالداروں کو کہا، نہیں، الحمدللہ فقیر برکاتی بھی غنی ہے، مالک نصاب ہے، اور یہ فقیر بھی اپنی زکوٰۃ الحمدللہ ادا کرتا ہے، تو آپ اپنے آپ پر نہ لے لیں، یہ سب کے لیے عام ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ جس کے پاس جو چیز بڑھی، آپ اس کو دیکھیے گا وہ مسجد سے کوسوں دور ہو گیا ہوگا، اس کو دعا کی توفیق تو نہیں ملتی۔ آپ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، میں نے کہا آپ کروڑ پتی نہیں ہیں، آپ کروڑ پتی ہوں گے کوئی بھی، لیکن جتنے کروڑ پتی ہوں گے نا وہ گھر میں آرام سے سو رہے ہوں گے اور ٹی ویاں دیکھ رہے ہوں گے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں میلاد میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ، یعنی مال آ جاتا ہے نا آدمی یہ سمجھتا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بندہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ مال دینے والا اللہ ہے۔ یہ لوگ بھول جاتے ہیں، لوگ نہیں ہماری محنت ہے نا تو ہم مالدار ہیں۔ میں نے کہا تیری محنت نہیں، اگر وہ روزی کا دروازہ بند کر دینا تو تیرے دادا قبر سے اٹھ کر چلے آئے نا تو بھی 1 روپیہ تجھے میسر نہیں آ سکتا، لیکن ہم بھول جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی پر ابھر آتے ہیں اور گالیاں دیتے مولانا مولوی کو اور ان سادات اور پیروں کو، کہا یہ لوگ تو مال ہڑپنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم ہڑپنے کی بات نہیں ہے، یہ تمہارے نفع کے لیے اللہ اس کے رسول نے مقرر فرمایا ہے، اس سے آگاہ کرتے ہیں اللہ کے لیے یہ مال قربان کرو، رہتی دنیا تک اللہ تمہاری نسلوں کو کسی کا محتاج نہ ہونے دے گا۔ ہاں اس لیے کہ جن کے باپ داداؤں نے دیا ہے نا، آج بھی ان کے بیٹے اور ان کی بیٹیاں شان سے زندگی گزار رہی ہیں، لیکن جو لوگ یہ نہیں کرتے نا تو پھر ان کے بچوں کو آپ دیکھیے گا۔ اب یہ بندہ غیر حاضری کرنے لگا اور اس نے زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا اور کہا میں حساب لگاؤں گا بعد میں دوں گا۔ اب جب یہ جواب سنا نا تو جو حضور کے عامل آئے تھے ان کو بڑا برا لگا کہ اوہ یہ وہی ثعلبہ ہے جس نے پہلے دعا کروائی تھی، اتنا مالدار ہو گیا اور اب یہ منع کر رہا ہے۔ اب وہ تو چلنے لگے حضور کی بارگاہ کی طرف، لیکن دل میں خیال آتا تو حضور سے کہیں گے کیا، یعنی ثعلبہ نے یہ کہا، یعنی صحابہ اتنے خوفزدہ ہو گئے۔ اب جیسے یہ لوگ عاملین پہنچے نا، ابھی ان کا قدم مسجد نبوی میں کیا پڑا، حضور اسی محفل میں جلوہ فگن تھے، اور یہ جانے والوں نے یہ سنا کہ حضور اپنی زبان سے پہلے سے ہی کہہ رہے تھے ہائے افسوس ثعلبہ، ہائے افسوس ثعلبہ، ہائے افسوس ثعلبہ۔ حضور نے پھر ارشاد فرمایا ایسے ہی غائبانہ طور پر، اے ثعلبہ تو نے مجھ سے نہیں وعدہ کیا تھا کہ تو ایسا نہیں کرے گا بلکہ یوں کرنے والا تھا؟ یعنی حضور یہ افسوسناک جملے اپنی زبان ترجمان سے فرما رہے تھے۔ اتنے میں عاملین جو ہے دربار نبوی میں پیش ہوئے اور انہوں نے سارا مختصر انداز میں وہ قصہ بیان کیا، تو اسی وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا محبوب پہلے لوگ ہم سے وعدہ کر چکے تھے، آپ سے بھی وعدہ کر چکے تھے کہ اللہ مال دے گا تو اللہ کے نام پر دیں گے اور ہم خیرات بھی کریں گے اور ہم نیک بھی بن جائیں گے۔ اب جب اللہ نے اپنے فضل سے نواز دیا ہے تو اب یہ کنجوسی کرنے لگے اور اپنا منہ پلٹ کر پھیر لیے۔ یہ آیت نازل ہوئی اور جب یہ آیت ثعلبہ تک پہنچی اور باقاعدہ انہیں سنایا گیا کہ تمہاری کنجوسی اور بخل کے تعلق سے یہ آیت نازل ہو گئی ہے، یعنی تم نے زکوٰۃ کا انکار کیا اور ٹیکس سمجھا۔ بس ثعلبہ نے جیسے یہ سنانا تو تھوڑی دیر کے لیے تو اسے افسوس تو ہوا، لیکن اس کے بعد وہ دنیا ہے نا تو اب نفاق جو ہے نا وہ گھر کر گیا تھا، اس نے دنیا کو مد نظر رکھا، لیکن پھر بھی آیت نازل ہو چکی تھی تو سوچا چلو نا تھوڑا بہت لے کے حضور تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب اس نے اس بات کو غنیمت جانا اور تھوڑی بہت زکوٰۃ لے کر حضور کے دربار میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضور آپ اسے قبول فرما لیں۔
اب سنیے، اس وقت رسول اللہ نے فرمایا ثعلبہ اب تیرے بخل کے تعلق سے اللہ نے آیت نازل فرما دی ہے اور اللہ اب تیری زکوٰۃ کو قبول نہ فرمائے گا۔ اس سے روک دیا گیا۔ اب جس کو اللہ کے پیارے حبیب روک دے کہ اب تیری زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی، اب مجھے بتاؤ وہ کس کے دروازے پر جائے گا؟ یعنی حضور نے انکار کر دیا، منع فرما دیا کہ اللہ کا حکم آ گیا ثعلبہ میں تیری زکوٰۃ قبول نہیں کرتا۔ ثعلبہ واپس ہو گیا۔ حضور جب تک باقید حیات رہے بار بار اس نے کوشش کی، اصرار کرتا رہا، حضور نے قبول نہ فرمائی۔ حضور کے وصال پر نور کے بعد صدیق اکبر کے دور میں آیا۔ صدیق اکبر نے کہا جب میرا محبوب قبول نہیں کرتا تو میں بھی قبول نہیں فرماتا۔ جب دور عمر یعنی دور فاروقی آیا، اس میں بھی وہ بندہ حاضر ہوا، اس نے فاروق اعظم سے کہا کہ آپ تو قبول کر لیں، کہا جس کو میرے یاروں نے قبول نہ کیا عمر بن خطاب بھی قبول نہیں کر سکتا۔ اور دور عثمان بن عفان میں وہ حاضر کیا گیا، لیکن پھر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کو مطلب قبول نہ فرمایا۔ اور آخر میں لکھا ہے کہ گردش لیل و نہار نے وہ وقت جو ہے ثعلبہ کی ہلاکت کا سبب بنا دیا، یعنی آگے چل کر وہ ثعلبہ ہلاک ہو گیا۔ میں آپ سے یہ قرآن آیت کے شان نزول کی تفسیر سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دور رسالت میں اگر منافق یہ عمل کر لیں یعنی انکار کر دیں یا ٹیکس سمجھنے لگے، وہ بندہ ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا 1445 ہجری میں راجکوٹ کا مسلمان اگر اپنے زکوٰۃ کا حساب نہیں کرے گا تو پھر اسے سزا نہیں ملے گی؟ اب دیکھ لیں، بڑی بڑی دکانیں ضبط نہیں ہو رہی ہے، بڑے بڑے گودام ضبط نہیں ہو رہے، بڑی بڑی پراپرٹیوں پر قبضہ نہیں ہو رہا ہے، ملکیت پر بلڈوزر نہیں چلائے جا رہے۔ یہ سارے عذاب ہے کہ تم نے لوگوں کا مال نچوڑ نچوڑ کر دبایا۔ اللہ نے تم پر یہ حکومت کے حکمراں ظالم مقرر کر دیے جس کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں تم سے چھینی جا رہی ہے۔ اگر ان چیزوں سے بچانا چاہتے ہو، فقیر برکاتی کا یہ پیغام دل کے کانوں سے سن لو۔ آج سے ہر بندہ یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ اپنے مکمل مال کا حساب کروں گا اور انشاءاللہ اس فرض کو ضرور ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ جو کرتے ہیں نا، اللہ اسے غنی بنا دیتا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اب خود دیکھ لیں، میں تو ایک چھوٹا سا بندہ ہوں، لیکن جب سے ان علماء کی سنگت، سادات کی سنگت سے یہ حساب کرنا شروع کیا نا، اللہ نے کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نہیں کہتا کہ میں کروڑ پتی ابجو پتی ہوں، لیکن جو کچھ بھی اللہ نے دیا نا، بڑا مطلب دل غنی بنا دیا ہے، حاجت سے بری کر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں جب میرے جیسا فقیر آدمی 2-3 روپے کا حساب کر کے نکالتا ہے تو اللہ یوں غنی کرتا ہے، اگر آپ سب مل کر حساب کر کے نکالو گے نا، اللہ تمہاری نسلوں کو بھی غنی کر دے گا۔ ایک روایت اور پڑھ دیتا ہوں، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ یہ ہے بہت اہم، لیکن لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے، یعنی یوں سمجھتے یہ تو خالی حکایت بیان کی واقعہ نہیں ہے، یہ قرآن اور احادیث کی وہ حقیقتیں ہیں جس پر ہماری اور آپ کے ذہنوں سے یہ باتیں نکال دی گئی ہے۔ حضور نے 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا، میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگیں گے، اور آج ہو رہا ہے۔ اس کو ٹیکس نہ سمجھیے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اس کو نکالنا یہ سب پر فرض ہے۔ اگر آپ مالک نصاب ہے، اور دین بھی کتنا سہانا ہے ہمارا کہ وہ سب پر لاگو نہیں کرتا، بلکہ کہتا مالک نصاب ہو تو سال میں ایک بار زکوٰۃ دینا، یعنی سال میں ایک بار، وہ بھی مالک نصاب ہو تو۔ آج ہم اور حساب تو کرتے ہی نہیں ہیں، બધું લેવામાં જઈએ, લાવો 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 ભેળું કરીએ અને એટલો મતલબ દાબો થઈ જાય ને, એમાં મારી જેવો મૌલાના પોગી જાય ને કે ઓ એટલું બધું છે કે હા અને કોઈ દી જકાતનો હિસાબ કર્યો તો કે મૌલાના ટાઈમ જ ક્યાં મળે। તો મેં કીધું હવે કબરમાં ડંડા ખાવા માટે ભાઈ તૈયાર રહેજે, તો અહીંયા તને હિસાબનો ટાઈમ નથી તો કબરમાં ઈ જ કામ કરવાનું છે। આલમે બરઝખ જે વર્ષો વર્ષ સુધી અંદર પીડ્યો રહે ને, એક એક પાંદડાનો હિસાબ ફરિશ્તા કરાવશે ને તેથી તને યાદ આવશે કે આ મૌલાના ઉસ્માન ગની સાહેબ સાચું કહેતા હતા, આ નવાજ બાપુ સાચું કહેતા હતા, આ સાદાત ને પીરાને ઇઝામ સાચું કહેતા था। આપણે અત્યારે ભૂલી જઈએ છીએ, પણ मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूं ना, अब गौर से सुनिए। मूसा अलैहिस्सलाम का दौर जारी है। कारून एक तंगदस्त आदमी था, यानी गरीब कंगाल, यानी जिसको अपनी भाषा में कहे कि आखा गाम में मतलब इन्हें कोई पूछवा वालों न तो कहीं हतुं ज नहीं तो हूँ पूछे। और आज भी यही हमारा हाल है। अपना 3 भाइयों 4 भाइयों हैं जेनी पाए बिचारा पाए गरीब पाए कहीं न हो तो कोई सलाम करवा तैयार नहीं करते। भाई अपने बोलो ना भाई,
नहीं, क्योंकि हम लोग तो ये समझ बस हूँ टेस्टा करूँ ने अरे मारा भाई कयामत ने दिवसे नाना भाई ना बारा में अल्लाह तने पूछे અને તારા માલમાં જે એનો હિસ્સો એ તને નહીં દીધો હોય ને તો એવા ફડાકા પડશે કે पुलिस तो काई नहीं मारती। हाँ, फरिश्ते इतने डंडे मारेंगे ना कि आप सोच भी नहीं सकते। ये सजा है अल्लाह उसके रसूल की तरफ से। और डंडे तो घर गए, ये गुर्ज तो लगेंगे ही। अल्लाह उस माल को सांप की शक्ल में बना देगा और ये कब्र में आके सीधा गला में विटाए અને હામે ઉભો રહી અને કે જે ભેળું કર્યું તો ને ઈ જ છું, એની કાળો તોરો નાક બની અંદર આટા મારશે। ન્યા ક્યાં જાઓ? यानी आ खाकी कपड़ा वाला थी बची जशो, ई काला नाक थी तमे नहीं बची सको। इसलिए हर मालदार को ये चाहिए कि वो अपना हिसाब करें, किसी आलिम दीन को भी बुलाएं और बाकायदा किसी हिसाब करने वाले को भी बुलाएं और उससे कहे कि मेरे टोटल माल का हिसाब निकालो। और वो मुफ्ती साहब या आलिम दीन हिसाब लगाकर उसकी ज़कात निकालिए। वरना दौरे मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का ये कारून तंग दस्त था। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम से कहता है कोई नुस्खा बता दो ना कि मालदार बन जाऊं। मूसा अलैहिस्सलाम मतलब उसको करीब रखते थे, बड़ा चहीता था। तो कहा ठीक है कारून, लेकिन तेरे हक में ये बेहतर नहीं होगा। लेकिन नहीं कहा करी दियो नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने रहम आवी और रहम आवी ने तो हूँ दी दीधू खबर है, सोना बनाने का कीमिया दे दिया। रातों रात मतलब करोड़पति थे ये नहीं माना, वो दे दिया उसको नुस्खा। अब उसने बनाना शुरू कर दिया और चंद रोज गुजरे ना तो मतलब मालदार हो गया। और इतना बड़ा मालदार हुआ कि मौर्रिखीन ने लिखा है कि उसके खजानों के संदूकों की चाबियां बाकायदा ऊंटों पर लादी जाती थी। अब आप सोच सकते हैं कि खजाना कितना होगा, इतना बड़ा मालदार। અહીંયા ઘણા માલદારને હું નામથી વરતું નામ નથી લેતો, પણ બળનો ગળો કોઈથી બરકાતીને જોઈને આમ ગાડી આમ સાઈડમાં કરી લે કે આ ચક જકાત માંગવાનો આવશે। એટલે મારા છોકરા માટે માંગવા નથી આવતો, આ તારે જન્નતમાં જાવ ને તો દે। मैं कभी किसी मालदार के यहाँ जाता ही नहीं। राजकोट में आप किसी को भी पूछिए, किसी के यहाँ नहीं। क्यों? अब यहाँ जाए तो क्या हूँ धोड़ा है वाह मारे हले एला भाई हूँ धोड़ो ने चाहिए आस्ते आस्ते बस में आयो ने तारू भलू करवा आयो तो यानी लोग गालियां देते बाकायदा। मुझे तो कई लोगों ने तो सीढ़ियां उतार दिया था और तब से बंद कर दिया। बाकायदा ईशा की नमाज मतलब तरावी में पढ़ता हूँ और तरावी पढ़ने के बाद ऐलान करता हूँ जेने देने देवू होय ने ई दे, केम के जन्नत में मारे एक ने तो ने जवानो ने। अरे भाई जेने जाऊ ई दे, नो जाऊ ई नो दे। यानी आप मेरे लिए तो नहीं देना, अल्लाह उसके रसूल ने फर्ज किया हुआ है। ये आप मदरसों को देखकर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, आप अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। लोग कहेंगे बरकती जब आवता रमजान में आऊ नहीं हूँ, लोग ये कहेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता। जिनके यहाँ रुकता हूँ आप उनसे भी पूछिएगा, कभी 1 रुपया मैंने कभी किसी से नहीं मांगा कि आप मेरे मदरसे में इतना रुपया दीजिए। आपको अगर गर्ज है अल्लाह उसके रसूल के लिए देना चाहते तो लिल्लाह रकम आप दीजिए या ज़कात दीजिए। आप बच्चों के लिए दे रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल के दीन के लिए दे रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने ये समझा ये मौलाना लोगों का, मौलाना लोगों का नहीं है, ये अल्लाह उसके रसूल का फ़र्ज है जिसको हम भूल बैठे हैं। આગળ કોકને કહ્યો ને નિયાજ કરવી, ખાલી આટો મારો ને ખાલી 2-3 ગલીઓ આજ ફરો ને આપણે કયું નગર છે આ રજાનગર, આટા મારો ને થોડા આપણે તમને ખુદને જ ખબર પડી જાય। 2 ડબ્બા મારા તરફથી 2 કિલો ફલાણા ચાવલ ને ઢીકણું પૂછડું લોકડું બધું આપી દે। वो है नफल, यानी वो नियाज करना कोई फर्ज वाजिब नहीं है, लेकिन उसमें देगा। और अल्लाह उसके रसूल ने जो फर्ज किया तो कि हमारी में कहीं छेद नहीं, वो कर्जो है। यानी लोग बहाना बनाते हैं। अब कारून हो गया मालदार, मूसा अलैहिस्सलाम पर हुक्म नाजिल हुआ का ज़कात निकलवाओ सबसे। अब मूसा अलैहिस्सलाम सबके पास मतलब आदमी बेचते थे। अब कारून था करीबी तो खुद गए, का कारून कहा क्या, कहा तुझे कीमिया तो सिखा दिया, मालदार भी हो गया। कहाँ? कहा अल्लाह का हुक्म आया है। कहा क्या? कहा ज़कात। का क्या मतलब? कहा तेरे माल में से अल्लाह के नाम पर गरीबों को देने के लिए पैसा निकलना पड़ेगा। अब जब ये सुना ना तो कहा ऐसा? कहा ठीक है मैं गौर फिक्र करता हूँ, मैं पहुँचा दूंगा, मना नहीं किया। मूसा अलैहिस्सलाम चले गए। अब उसने अपने दोस्त अहबाब को बुलाया और बुला के मीटिंग की। मालदार होता है ना तो जल्दी मीटिंग भी करता है। सब बैठ गए। उसने मूसा अलैहिस्सलाम का ये वाक़या सुनाया, कहा ऐसे ऐसा कहा उन्होंने। तो कारून के जितने भी दोस्त अहबाब थे उन्होंने हिसाब लगाया उसके माल का। तो उस ज़माने के अतबार से लाखों करोड़ों रुपया निकल रहा था, और वो भी इतने बड़े मालदार के यहाँ से निकल रहा था। एक कारून
اتنا بڑا مال اللہ کے لیے دے دے گا؟ بس یہ مگج میں گھس گیا، اتنا زیادہ مال نکل جائے گا تو پھر کیا کرے گا؟ کب یہ زکوٰۃ مجھے نکالنی نہ پڑے اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ اب یہ دیکھیے یہ لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ ایک کام کریں، زکوٰۃ کا حکم اللہ نے دیا نا، کہاں موسیٰ علیہ السلام کہنے آئے تھے نا، کہاں ان کو بدنام کرا دیتے ہیں۔ پلان دیکھیے گا آپ، آج ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا۔ میرے کو کئی لوگوں نے پوچھا مدرسہ آپ کو وہ کتنا دیتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، وہ کتنا ٹکا دیتا ہے مدرسہ، یہ کتنا فیصد دیتا ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں مجھے۔ میں آپ کو شکایت نہیں کرنے آیا ہوں، لیکن ایک بات سچی اور ڈنکے کی چوٹ پر عرض کرنے آیا ہوں، یہ ساری چیزیں آپ نے کبھی جی ایس ٹی والوں کو پوچھا؟ یہ حکومت جو آپ سے لے جا رہی کبھی آپ نے اس سے پوچھا؟ جو تم سے چھینے جا رہے ہیں باقاعدہ بینکوں میں گھوٹالے ہو چکے ہوتے ہیں، اس میں کبھی پوچھا؟ اب دنیا میں تو کبھی کسی سے سوال نہیں کرتے، آپ اپنے دین کے معاملات میں لوگوں پر یہ طنز کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے ہوش کے ناخن لیجئے، دنیا بھر کے مالدار لوگ، کہیں اللہ کا قہر و غضب نہ آ جائیں اور کہیں ساری بینکوں کا گھوٹالہ ہونے پر لوگ آمادہ نہ ہو جائیں۔ اب آپ دیکھیے ہو رہا ہے یہ دنیا بھر میں۔ اس لیے سنیے، قارون کے کارندوں نے یہ کہا ان پر الزام لگاتے، کہا الزام لگائے گا کون؟ کہا وہ میں خود ہی گڑ لوں گا سب۔ اب ایک دن قارون نے سب لوگوں کو بلایا، کہا ایک عورت کو پھنساؤ، ایک بیچاری غریب عورت تھی، اس کو پھنسایا، پیسہ دیا، لالچ دی اور اس سے کہا کہ تو ایک ڈھونگ کرنا۔ کہا کیا؟ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جب بھرے مجمع میں بیٹھے ہو نا تو صرف اپنی طرف سے اپنی گواہی دے دیں۔ اب وہ بیچاری غریب تو تھی، بس وہ قارون کے کہنے پر پیسے کی لالچ میں وہ آ گئی، اس نے ہاں بھر لی۔ دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام کو قارون خود دعوت دینے گیا، کہا حضور آپ مجھے جو زکوٰۃ کا بولنے آئے تھے نا، کہا ہاں۔ کہا میں نے بنی اسرائیل کو سب کو دعوت دے دی، بڑے بڑے مالداروں کو اور پوری پبلک کو، کل بڑا مجمع ہے، آپ اس میں تقریر کرنے آئیے اور اس میں جو ہے آپ یہ بھی بیان کر دیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی یہ چیزیں مطلب نکالنا شروع ہو جائیں۔ یعنی یہ پلاننگ بنا کے موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت قبول کر لی، باقاعدہ مجمع سجا، موسیٰ علیہ السلام کرسی خطابت پر ہے، اپنی شان منبر پر بیٹھ کر موسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں، اور خطاب کرتے کرتے اللہ اس کے رسول کے احکام سناتے سناتے زکوٰۃ کے معاملات پر جب پہنچے نا تو لوگوں کو آگاہ کیا کہ اللہ کے نام پر اتنا مال دو، اور جب یہ بیان کرتے 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 کچھ گناہ اور گنوائے، اور اس میں جب لفظ زنا پر پہنچے نا، یعنی حرام جو کام تھے اس کو گنوا رہے تھے کہ یہ کرو گے تو یوں ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یوں ہو جائے گا، اتنے میں وہ قارون جو ہے نا اس نے اشارہ کر رکھا تھا کہ جیسے یہ زنا کے معاملات پر بات کرے تو میں کھڑا ہو جاؤں گا اور اس کے بعد میرے اشارے کے لوگ انتظار میں رہیں گے۔ اتنے میں جیسے زنا کی سزا بیان کرنے لگے تو قارون کھڑا ہوا، کہا ایک سوال کر سکتا ہوں؟ کہا کیا؟ کہا اگر یہ زنا کی جو آپ حد بندی بتا رہے ہیں کہ اتنے کوڑے مارے جائیں گے، سنسار کیا جائے گا، کیا یہ امتیوں کے لیے ہے یا آپ کے لیے بھی ہے؟ کس سے کہا؟ پیغمبر سے کہا، امتی نے پیغمبر سے کہا۔ مال کا نشہ تھا نا، وہی کہہ دیا۔ کہا یہ حکم آپ کے لیے ہے یا یہ امتیوں کے لیے جو ہے وہ آپ کے لیے بھی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا یہ بے ادبی بھرا جملہ سنانا تو ایک دم نرمی سے کہا، قارون یہ جو تو بات کر رہا ہے نا اس سے بے ادبی کی بو آتی ہے، یعنی تو میرے بارے میں یہ تصور کرتا ہے، لیکن اگر میرے سے بھی یہ کام ہو جائے، حالانکہ یہ ہوگا نہیں کیونکہ وہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، لیکن یہ سب کے لیے حکم ہے کیونکہ اللہ نے ان کو گناہوں سے پاک اور صاف اور ستھرا بنا کر بھیجا ہوتا ہے، لیکن یہ سب کے لیے یکساں حکم ہے۔ جب اس نے یہ موسیٰ علیہ السلام کا جملہ سنانا تو اس نے اشارہ کیا، وہ بیچاری خاتون کھڑی ہو گئی اور اس نے اپنا جو سکھایا ہوا تھا نا وہ بولنا شروع کیا۔ منبر پر بیٹھے بیٹھے موسیٰ علیہ السلام کو اتنا جلال آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جلال کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ جب آپ کلام کرتے تھے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور باقاعدہ آگ کے شعلے نکلنے لگتے تھے، یعنی اتنا جلال۔ جیسے ہی وہ جلال مطلب طاری تھا اور اس عورت نے جب یہ الزام لگایا نا، آپ نے فوراً اس کو یاد دلایا، کہا اے میری قوم کی بیٹی، یاد کر اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے دریے میں 12 راستے پیدا فرما دیے تھے، یعنی یاد کر
اس رب کی قدرت کو یاد کر. کیا تو اس رب کو گواہ بناتی ہے جس نے ہمارے لیے 12 راستے بنائے؟ کیا میں ایسا تیرے ساتھ کر سکتا ہوں جو تم مجھ پر الزام لگا رہی ہے؟ ایسا جملہ کہا. دوسرا جملہ کہا مائے ہوش کے ناخون لے. کیا موسیٰ تیرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ میں تجھے وہ بات یاد دلاتا ہوں جو اللہ نے بنی اسرائیل پر مائدہ نازل فرمایا، من و سلوہ نازل فرمایا. کیا تو اس بات کی گواہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی تھی؟ کیا تو اس کو حاضر و ناظر رکھ کر بتا سکتی کہ میں نے یہ کام کیا؟ جب یہ 2-3 باتیں قدرت الہی کی یاد دلائی اور عذاب یاد دلایا، وہ بیچاری خاتون ایسے لرز گئی اور اس نے کہا معاف کیجئے گا، معاف کیجئے گا، معاف کیجئے گا. کہا کیا ہوا؟ کہا یہ میری بولی نہیں ہے، یہ قارون کی سکھائی ہوئی بولی ہے. وہیں اس نے اقرار کر لیا. کہا یہ میرا کام نہیں ہے، یہ قارون کا سکھایا ہوا. بس الزام سے جیسے دور ہوئے، یعنی یہ الزام ہٹ گیا، بات ختم ہو گئی. عورت نے گواہی دے دی کہ آپ نے ایسا نہیں کیا. اسی وقت کرسی سے نیچے اترے، قبلہ رو ہو کر سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں خوب روئے. کہا اللہ تو نے میری عزت و آبرو کی حفاظت فرما لی. یعنی امتیوں کے درمیان کہیں لوگ یہ مجھے بے عزت نہ کر دیتے، یعنی یہ تو نے لاج رکھ لی ہے. شکریہ ادا کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. اور اسی سجدے میں اللہ سے کہا مولا جس کی وجہ سے اور جس کے پلاننگ کی وجہ سے یہ سارا پس منظر جو ہوا ہے نا مولا، تو ایک کام کر، اب یہ زکوٰۃ تو نہیں دے گا، اب یہ اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں نا سب کو زمین میں دھسا دے. یہ کلیم اللہ کا فرمان ہے جو دعا میں عرض کر رہے اللہ سے. بس لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جیسے سجدے سے سر اٹھاتے دیکھا اور قارون اور اس کے جتنے کارندے بیٹھے ہوئے تھے اپنے اسے مخاطب ہو کر کہا کہ اب تم تیار رہو، اللہ کا عذاب آ رہا ہے. اور باقاعدہ لوگوں نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ اللہ نے قارون اور اس کے کارندوں کو زمین میں دھسا دیا. اور حضور جب یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، حضور نے فرمایا جب وہ دھسا تب سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک وہ دھستا ہی رہے گا. حضور کے اس فرمان پر ہم سب بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ قارون آج بھی زمین میں دھس رہا ہے اور اللہ اسے دھسا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں لوگوں نے تانے دیے کہ قارون کو تو دھسا دیا موسیٰ، قارون کے لوگوں کو تو دھسا دیا، لیکن یہ مال جو بچ گیا ہے کیا اس پر قبضہ کرنے کا تو ارادہ نہیں ہے؟ یعنی یہ دوسرا الزام. تو اللہ نے فرمایا اللہ فرشتوں کو حکم دے کہ قارون اور اس کے دوستوں کا مال بھی ان کے ساتھ دھسا دیں. یعنی باقاعدہ وہ سارے مال لائے گئے اور باقاعدہ قارون جہاں دھس رہا تھا نا اسی میں وہ صندوق بھی ڈال دیے گئے. ان کے خزانوں سمیت اللہ نے انہیں نیست و نابود فرما دیا. یہ قرآن کی آیت اور اس کے شان نزول میں اللہ نے زکوٰۃ کے معاملات میں ان واقعات کو بیان فرمایا ہے. کیا ہمیں اور آپ کو ڈر نہیں لگ رہا ہے کہ ہمارے یہاں معمولی سی بیماری کے بعد لاکھوں روپیہ ہمارے خرچ ہو رہے ہیں؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نارمل ہے؟ یعنی معمولی سا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہمارے لاکھوں روپیہ نکل جاتے ہیں، اس کو آپ معمولی سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے جب سے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں دینا بند کر دیا، دوسرے راستے اللہ کھول دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے مال جو ہے نا ضائع ہوتے جا رہے ہیں. اپنے آپ کو لائیے، دین کی طرف لائیے، کسی دیندار سے ملیے اور ان سے پوچھئے کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوئی کہ نہیں، میں اتنا مالی کے نصاب ہوا کہ نہیں. میری بہنوں سے بھی گزارش ہے، اللہ نے آپ کو اچھے گھر میں پیدا فرمایا ہو، آپ کسی کی بیٹی ہیں اور آپ کے نام کا سونا یا چاندی ہے، آپ اگر مالی کے نصاب ہو رہی ہے تو آپ پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. اگر آپ کسی کی بیوی ہیں اور آپ کے شوہر کے نام پر اگر آپ نے اپنا مال نہیں کیا ہے اور آپ مالی کے نصاب اور مالدار ہیں، آپ پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. آپ بھی اپنا حساب کروائیے تاکہ اللہ بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا کر اللہ تمہارے مال کی حفاظت فرما لے، ورنہ یہ مال ضائع ہو رہا ہے. ایک بات اور آخری عرض کر دیتا ہوں اور اسی پر اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں. 3 بندے تھے بنی اسرائیل کے، ایک گنجا تھا، ایک کوڑی تھا اور ایک اندھا تھا. تینوں کو اللہ نے فرشتے کے ذریعے دعا دلوا کر مالدار بنا دیا. اب جب بڑے مالدار ہو گئے نا تو اللہ نے فرشتے کو بھیجا، کہا جا کے ان کا امتحان لے لے. ایک کو گائے دی، ریوڑ ہو گیا. دوسرے کو اونٹنی دی، ریوڑ ہو گیا. تیسرے کو بکری دی تھی، بکریوں کا ریوڑ ہو گیا. تینوں جانور کی دیکھیں نا تو جنگل بھرا تھا. اب یہ فرشتہ انسانی شکل میں آ کر وہ کوڑی کے پاس گیا اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ اسی شکل میں گیا جس حالت میں پہلے وہ تھا. اللہ دیکھتا ہے، امتحان لیتا ہے کہ جس حالت میں وہ پہلے تھا اس کو وہ حالت یاد ہے کہ نہیں، چیک کرنا چاہتا ہے.
कोड़ी की हालत में फरिश्ते को भेजा इंसानी सूरत में। वो बेचारा जाकर आजिज़ी करने लगा, कहा सेठ साहब मुझे यहाँ से करीब में जाना है, सफ़र करना है, आपको अल्लाह ने जो है ऊँट दिए है, तो एक अल्लाह के नाम पर दे दो ना, तो मैं आसानी से अपना सफ़र कर लूँ। उसने कहा जा ये इतना माल है ना, इससे ज़्यादा कर्जा है, यानी बहाने बनाए और कहा निकल निकल। वो फरिश्ते ने कहा भाई कुछ ना कुछ तो दे दो। तो कहा तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, यानी हज़ारों ऊँट थे, एक ऊँट देने के लिए तैयार नहीं हुआ, मना कर दिया उसने। अब वो था तो फरिश्ता, कोई आम आदमी तो था नहीं। उसने कहा सेठ साहब आ गया, कहा पहले आप भी मेरे जैसे नहीं थे, ऐसे सीधे, मतलब वो नहीं कहते कि वो सुई खूंचा दी हो, यानी छुरी मारी सीधी, कहा आप भी मेरे जैसे नहीं थे। तो कितना भड़कता है, क्या कहता मालूम है, अरे ये जो तू ठाट बाट देख रहा है हमारे बाप दादा से चला रहा है, तू मुझे अपने जैसा समझ रहा है। फरिश्ता समझ गया, भूल गया, ये भूल गया। तो कहा सेठ साहब अगर आप ये कह रहे हैं कि बाप दादा से मुसलमान है, तो आप जैसे थे ना अल्लाह आपको ऐसा ही बना दे। ये जुमला निकला फरिश्तों की जबान से, कहा अल्लाह आपको ऐसा ही बना दे जैसे आप थे। चंद रोज हुए हैं तो गंगाल हो गया, फिर कोड़ी हो गया। दूसरे के पास गए गंजा, जिसके बालद नहीं थे, उसके पास गए, गायें बहुत थी, जाकर अर्जी की तो उसने भी वही बहाना किया और उसे निकाला। उसने कहा सेठ साहब पहले आप भी मेरी तरह ऐसे नहीं थे, यानी आपके जिस्म में बाल ही नहीं थे, आप गंजे नहीं थे। वो भड़क गया, का बाप दादा से मेरे तो बाल है और मेरा ये माल है, तू कहां से आ गया मुझे ताना देने के लिए। इतने में फरिश्ते ने उसी वक्त कहा तो हजरत जैसे आप थे ना अल्लाह आपको वैसा ही बना दे, यानी उसी वक्त कहा। अल्लाह ने चंद दिनों में उसी हालत पे लाके खड़ा कर दिया। तीसरा बंदा जिसको कहते हैं अंधा, बकरियां दी थी, छोटे जानवर, फरिश्ता उसके पास अंधा बन के गया। अब वो तो था आखियारा, यानी अंधा तो था नहीं उस वक्त, आंखें दे दी थी अल्लाह ने। जाकर कहा मैं अंधा हूँ और अल्लाह के नाम पर कोई एक बकरी दे दो ना। उस बंदे ने उसी वक्त उस बंदे का हाथ पकड़ा, जो फरिश्ता हुआ था इंसान का हाथ पकड़ा, जहाँ उनका रेवड़ चल रहा था ना वहाँ ले गया और कहा भाई इसमें से तू जितनी हाँक कर ले जा सकता है ले जा, इसलिए कि पहले मैं तेरी ही तरह था, तेरे जैसा ही कोई बंदा आया था, मुझे कुछ दुआएं देकर गया और अल्लाह ने ये माल की रेल पेल कर दी है। अब उसी के नाम पर तू लेने आया तो फिर एक दो क्यों दूं, जितनी तू चाहे उठाकर ले जा, चला। अब ये सुना ना उसके शुक्र के जुमले, तो फरमाया भाई मुझे तेरी बकरियों की जरूरत नहीं है। कहा तो, कहा मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, इम्तिहान लेने आया था, 12वीं पास होता है कि नहीं, इम्तिहान लेने आया था, 3 पेपर थे, तीनों के 2 फेल हो गए, अल्लाह ने तुझे पास कर दिया। और इंसानी शक्ल का फरिश्ता फिर अपनी असल सूरत की तरफ आकर कहता है अल्लाह तुझे इसमें और बरकतें अता फरमाए। ये दुआ दी। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि दरवाजे पर कोई साइल आ जाए ना मांगने वाला, कुछ ना कुछ दे दो, अगरचे वो घोड़े पर सवार होकर आए, ये हुक्म है। या कम से कम इतना कर लो कि भाई माजरत चाहता हूँ, यानी माफ़ी मांगता हूँ। हाँ, ये बड़ी आजमाइश का वक्त होता है। इसलिए हुजूर गौसे पाक का एक फरमान है कि मुस्तहिक हो उसे भी दो, और बाई चांस कोई ऐसा आ जाए मुस्तहिक तो नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि वो मुस्तहिक नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह के नाम पर देना, कुछ ना कुछ दे देना। जब तू मुस्तहिक लायक ना रहेगा ना तो अल्लाह उस वक्त भी तुझे अता फरमाएगा। ये तरीके कार रहा हमारे बुजुर्गों का और हमारे दीन का। आज हम इस चीज़ से आ रही है, आपसे भी गुजारिश है, दिन का कोई भी काम हो आप हेल्प करते होंगे। और आपसे मैंने जो ये तकरीर की है तो ये ना समझिए कि आज बरकाती ने हम लोगों की धो डाला बिगैर बारिश के, ऐसा नहीं है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये चिल्लाया और अल्लाह उसके रसूल की बातें मैंने बताई कि हम जैसे नमाज जैसा फ़र्ज़ है ना, इससे ज़कात भी फ़र्ज़ है और हम इससे गाफिल हैं। इसके लिए हमें अपने दिल की आंखें खोलनी पड़ेगी और अपने पाई पाई का हिसाब करके अल्लाह की राह में देना सीखना होगा। अगर हमने ये किया, अल्लाह से उम्मीद रखिए, अल्लाह जिस चीज़ की ज़मानत लेता है ना उससे कभी ज़ाये होने नहीं देता। अब कायनात में कोई भी चीज़ देख ले जो अल्लाह उसके रसूल की तरफ मंसूब होती है ना, अल्लाह गैब से उसकी मदद फरमाता है, अल्लाह अपनी ज़मानत में ले लेता है। इसलिए हमें और आपको भी ये चाहिए, जैसा कि एक मुजाहिद के ताल्लुक से कि वो जब जिहाद में गए ना तो अपनी बीवी को हामिला छोड़ कर गए थे, तो कहा कि आपके पेट में मेरा बच्चा है, उसकी हिफाजत करते रहना। कहा ठीक है। और जैसे दरवाजे पर पहुँचे तैसे हाथ बुलंद किए और कहा मौला मैं अपनी बीवी के पेट के बच्चे को तेरी बारगाह में बतौर अमानत रख कर जा रहा हूँ।
یعنی یہ دعا کر دی، نکل گئے. اور جب واپس آئے نا تو لوگوں سے پتہ چلا کہ ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کو مطلب قبر میں دفن کر دیا گیا. اب انہوں نے صبر تحمل سے کام لیا اور تھوڑے دن ہوئے نا تو جیسے ان کو خواب میں سنایا جا رہا ہو کہ اس کی بیوی کی قبر میں بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے. یعنی یہ قدرتی نظام دیکھیے آپ، میں جو بتا رہا ہوں نا، اللہ جب ضمانت لیتا ہے تو کیسے بچاتا ہے. فوری طور پر اس کو یہ خواب دکھایا گیا. اس نے علماء فقہا سے پوچھا، کہا میں یہ کئی روز سے یہ چیز دیکھ رہا ہوں، کیا اس کے لیے مجھے اتنی اجازت ملتی ہے؟ فقہا نے اپنے تدابیر کے مطابق ایک فقہی مسئلہ جو زمانے میں رہا ہوگا بتایا، اور بتانے کے ساتھ جیسے اس قبر کو واق کیا گیا نا تو کیا دیکھا کہ اس قبر میں اس کا بچہ کھیل رہا ہے، یعنی چھوٹا سا بچہ ہے. اور جیسے اس بچے کو اٹھایا نا تو قبر کے کونے سے آواز آتی ہے، کہا تو نے بطور امانت بچہ رکھا تھا، بچہ بطور امانت بچا لیا گیا ہے. اگر بیوی کو بھی امانت کے طور پر دے کر جاتا تو بیوی بھی بچ جاتی. یعنی یہ قدرتی نظام ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی یہ ساری ضمانتیں مل جائیں تو ہمیں فرض پہلے ادا کرنا ہوگا. ہم ہر چیز میں دے رہے ہیں، دیجئے، میں آپ کو کہیں منع نہیں کرتا. نیاز میں دیجئے، میلاد میں دیجئے، 11ویں میں دیجئے، چھٹی شریف میں دیجئے، محرم میں دیجئے، جہاں کہیں بھی آپ بانٹ رہے ہیں بانٹیے. لیکن سب سے پہلے زکوٰۃ، اور نمبر 2 صدقہ فطر، نمبر 3 کھیتی باڑی والے ہیں عشر، یہ واجب ہے. یہ 3 چیزیں ادا کرنے کے بعد آپ جہاں چاہیں خرچ کریں. یہ فرائض ادا کرو گے نا تبھی یہ سارے نوافل قبول کر لیے جائیں گے، ورنہ آپ لاکھ نفل کاموں میں کچھ بھی دیتے رہیں، اگر یہ زکوٰۃ مکمل نہیں ہوئے نا تو قیامت کے دن اس کی سزا ہم سب کو بھگتنی پڑے گی. میں نے ایک فرض کی طرف آپ کی طرف یہ بات مبذول کر دی اور آپ کے ذہن کو اس طرف منتقل کرنے کی تھوڑی بہت کوشش کی ہے. آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو اس فرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ میں سختی کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. یا اللہ کریم تیرے محبوب کے میلاد میں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں، اے میرے کریم سب کی حاضری کو قبول فرما لے اور ان ٹوٹے پھوٹے کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا کر دے. اے اللہ تیرے فرائض کی پابندی کی توفیق عطا کر دے. اے اللہ جو تو نے مال دیا ہے تیری راہ میں خرچ کرنے کا دل عطا فرما، شوق عطا فرما، سرخ روئی عطا فرما. اے اللہ کریم تو دونوں جہان میں عزت و آبرو اور وقار کی حفاظت فرما لے. اے اللہ دونوں جہان کے عذاب سے محفوظ فرما، دونوں جہان کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کی جان مال، عزت آبرو، ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما، اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا فرما. اے اللہ کریم اس وقت عید میلاد النبی کے اس موقع پر جتنے بھی لوگ دام درہم سکھنے حصہ لے رہے ہیں میرے کریم ان سب کے حصوں کو قبول فرما لے. اے مولا ان کے حصوں کو قبول فرما لے. جتنے لوگ سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، مولا جو بھی حصہ لے رہے ہیں میرے کریم سب کے حصوں کو قبول فرما لے. اور حضور کے میلاد کی خیرات اے اللہ ہماری آنے والی قیامت تک کے لیے نسلوں کو عطا فرما. اے اللہ حضور کا سچا پیار عطا فرما، ان کے طریقے سے پیار عطا فرما، ان کی سیرت اور صورت سے پیار عطا فرما. اور جیتے جی بار بار 100,000 بار اے اللہ کریم ہم سب کو بار بار حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما. تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار. اے اللہ کریم ہم سب کے ماں باپ پر خصوصی کرم فرما، ہم سب کے ماں باپ پر خصوصی کرم فرما. اے اللہ ان کے سفید بالوں پر کرم فرما، ان کے بڑھاپے پر کرم فرما، ان کی نرم و نازک چمڑیوں پر کرم فرما. اے اللہ جن کے ماں باپ جا چکے ہیں ان کی قبروں پر رحمت و نور کی برسات فرما. اے اللہ ہمیں حلال روزیاں عطا فرما، حلال روزیاں عطا فرما، حرام روزیوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. اور حلال روزی جو بھی ملے اے اللہ اس میں سے تیری راہ میں صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بخیلی سے ہماری جان چھڑا دے، کنجوسی سے ہماری جان چھڑا دے. اے اللہ سخی دل عطا فرما، سخی جگر عطا فرما، سخی ہاتھ عطا فرما. اے اللہ تیرے اور تیرے محبوب کے فرمان کے مطابق ہم سب کو سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو اپنی شان جو بھی نواز رہا ہے مولا اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کسی چیز میں اگر نقصان ہو جائیں مولا ہمیں صبر و تحمل کی توفیق عطا فرما. تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.